بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک نئی صبح کے ساتھ جو جہاں سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، آسانی پیدا کرے اور آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم آج کا ولاگ۔ آج جو ہمارے ریمیننگ اسٹیچو رہ گئے تھے وہ سب میں نے کہا کور کر دوں، ابھی بھی کافی رہ گئے ہیں لیکن بہت ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ انہیں کو دیکھ کے بس انجوائے کر چکے ہوں گے، آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے۔ اس طرف اتنی خاموشی اور سنسانی تھی، لگ نہیں رہا تھا کہ اس سائڈ بھی فایا ہے، اور میں نے کہا جو پلاسٹر رہ گئے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، دور دور کے دکھائے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی یہاں کے ہیں، اسپین کے، کاندیا کے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ سکے، ان کے لیے تو میرے ولاگز فل انٹرٹینمنٹ کا باعث ہیں، اور پاکستان والوں کے لیے بھی۔ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں، کمنٹ ضرور کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اور محنت کروں۔ جی اسی کے ساتھ ہم ابھی کرتے ہیں رمضان کریم کی باتیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، بہت افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو ان فضیلت والی راتوں میں فضیلتیں کی توفیق عطا فرمائے، رحمتوں کی نزول فرمائے ہم پر، اور ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین۔ اسی کے ساتھ جی ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی کہ نیکی اور ثواب کرنے کے لیے طلبگار لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس ماہ مبارک میں آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے وسیلے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں آزاد جہنم سے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم بھی شامل ہو جاؤ، اور یہ اعلان ماہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ترمذی سے یہ روایت ہے، جو حدیث ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے۔ اچھا جی، 3 عشرے ہم سب کو پتہ ہے، بچپن سے ہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہی ہمیں پتہ ہے کہ 3 عشرے ہوتے ہیں، لیکن ان 3 عشروں کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہوتی ہیں یاد۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان تینوں عشروں کی پہلے 10 جو رحمت کے ہوتے ہیں اس میں اس کی دعا کو یاد کر لیں، اور کثرت سے اس دعا کو پڑھیں، اس طرح اس دعا کو اپنے پر حاوی کر لیں کہ سوتے اٹھتے ہمیں نیند میں بھی وہ زبان پر رواں ہو جائیں، تو اللہ ہم سے ہو جائیں گا راضی۔ اور اسی طرح دوسرے عشرے کی بھی دعا کو پڑھیں، اسی طرح تیسرے عشرے کی دعا کو بھی پڑھیں، اور تیسرا عشرہ تو ہمارے لیے ہے بھی بہت زیادہ افضل۔ اس میں جو طاق راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تمام راتوں کی فضیلتیں ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی میں عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بھی اسی بندے کو دیتا ہے جو اللہ سے طلبگار ہوتا ہے توفیق کا۔ ہم اپنے اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں، ہمارا رحمان اور رحیم مولا ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اسے نیکی کی طلبگار ہوں گے تو وہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ بغیر مانگے بن مانگے ہمیں کچھ مل جائے۔ بن مانگے تو اگر آپ کے پاس، آپ کو ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے آگے کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ کھانا اس کا لقمہ بن کر آپ کے منہ میں، اور منہ کو اگر آپ اپنے دانتوں سے نہیں چبائیں گے تو وہ پیٹ کے اندر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کے لیے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا پڑے گا، اس کے آگے اس کی بارگاہ الہی میں دعا مانگنی پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی ماہ مقدس مہینے کے صدقے اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکی کریں اور برائی سے بچیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو نیک کرے
اور ان کی تنہائیاں اور محفلیں پاک کر دے۔ ہمیں اپنے رب کریم سے ہمیشہ اپنی تنہائی اور محفل کو پاک رہنے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی آپ کی تنہائی پاک ہوگی نا اتنا ہی انسان ہلکا ہوگا۔ ہلکا اس لحاظ سے کہ گناہ اس کے کم ہوں گے۔ تنہائیاں پاک ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ محفلیں تو لوگ دکھاوے کے لیے بھی پاک کر ہی لیتے ہیں، لیکن تنہائیاں پاک ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ معذرت کے ساتھ جی اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن میں تو آپ لوگوں کو دعاؤں کے طریقے بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اور وہ جو بہن بھائی ہیں جن بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھولے۔ جن کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، اور جن کے پاس رزق کی قلت ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ان لوگوں پر رزق کی بارش فرما دے۔ اور جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی عزت کو ڈھانپ کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا قرض ادا کر دے، فرض ادا کر دے۔ فرض میں جی ہمارے پاس بہت سے فرائض ہیں، وہ تمام فرائض ہر مسلمان کے اللہ تعالیٰ ادا کر دے۔ اس کے ساتھ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا تاکہ سب کی دعائیں ہو جائیں قبول، اور اس ماہ مبارک کے صدقے ہم ہو جائیں 5 وقت نمازی۔ فجر کی نماز کی بھی ہمیں ہو جائے اچھی سی عادت، اور ہم فجر کو نہ چھوڑیں۔ اور فجر کی نماز رمضان میں تو ہم ریگولر پڑھتے ہیں، لیکن جب رمضان کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رمضان کے بعد عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے صدقے فجر کی نماز کا ایسا عادی بنا دے کہ نماز کے بغیر ہمیں سکون نہ آئے۔ اسی کے ساتھ جی میرا آج کا ولاگ ہو گیا ختم۔ میں نے آپ لوگوں کو دی ڈھیر ساری دعائیں، تو آپ کمنٹ میں ضرور آمین لکھ دینا تاکہ ہم سب کے لیے یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہو۔ اور امید کرتی ہوں میرے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو آیا ہوگا پسند۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں اپڈیٹڈ۔ اللہ حافظ۔